بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تفسیر بیان کر رہے ہیں 36 to 42 آیت کی سورہ البقرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس کے برعکس شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یہ کافی واضح ہے کیونکہ وہ اسے خدا کی اطاعت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ انسان کو شیطان کا دشمن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ضروری انسانیت اس دشمنی کو اس پر لازم کر دیتی ہے، تاہم انسان اکثر شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے اور اس سے دوستی کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پکڑتا ہے۔ اس قسم کی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان بنیادی ناقابل مصالحت مفادات کا تصادم حل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دونوں شیطان میں سے ایک نے دوسرے انسان کو شکست دی اور کامیابی سے پھنسایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کو اپنے گناہ کے بارے میں ہوش آیا اور اس نے اپنی نافرمانی کی حالت سے اطاعت کی حالت میں واپس آنا چاہا، اور جب اس نے خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی کوشش کی تو وہ الفاظ نہ پا سکے کہ اس میں استعمال کرے۔ خدا سے دعا اپنی رحمت میں خدا نے اس سے وہ الفاظ سکھائے جن کے ساتھ وہ دعا کر سکتا تھا۔ لفظ توبہ بنیادی طور پر واپس آنا، کسی کی طرف رجوع کرنا کیا مطلب ہے؟ توبہ انسان کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی نافرمانی کی روش ترک کر دی ہے اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوٹ آیا۔ وہی لفظ جو خدا کی تعظیم میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے توبہ کرنے والے بندے کی طرف شفقت کے ساتھ رجوع کیا ہے، تاکہ بات والا ایک بار پھر اس کی شفقت کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس بیان کا آدھا اہم ہے۔ ہمیں اوپر بتایا جا چکا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اس کی توبہ خدا نے قبول کی۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا داغ دھل گیا، اس لیے کوئی داغ باقی نہیں رہا۔ اس کے برعکس خدا نے نہ صرف آدم کی توبہ قبول کی بلکہ اس نبوت سے نوازا تاکہ وہ اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ جنت کو چھوڑ کر زمین پر جانے کا حکم کی تکرار کا مقصد یہ ہے کہ زمین کو انسان کے لیے عذاب کی جگہ کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کے برعکس انسان کو زمین پر خدا کے نائب کے طور پر خدمت کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ صرف انسان کو آزمانے کے لیے تھا اور اس کے بعد اسے خدا کے نائب کی کارکردگی کے لیے کرنا تھا کہ انسان کو عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا تھا۔ مزید دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ آیت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نشان یا ٹوکن، تو کسی اہم چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ نشانی یا اشارے کی نشاندہی کرتا ہے، بعض دوسری جگہوں پر مظاہر کائنات کا خدا کی آیات نشانیاں کہا جاتا ہے، اس حقیقت کے لیے جس کی طرف مظاہر کا نقطہ زور کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ بعض اوقات انبیاء کے معجزات کو بھی آیات کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کائنات کی بادشاہت کے ایلچی تھے۔ آخر میں خدا کی کتاب کی انفرادی اکائیوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حتمی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس لیے کہ خدا کی کتاب کا بنیادی مواد، اس کا محاورہ، اس کا اسلوب، اس کی بے مثال ادبی فضیلت، اس کی صفات کی واضح نشانیاں ہیں۔ کتاب کا مصنف آیت کا لفظ کسی خاص آیت میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اس کے وقوع کے سیاق و سباق سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا غلام۔ یہ وہ لقب تھا جو یعقوب علیہ السلام کو خدا نے خود دیا تھا۔ وہ اسحاق کا بیٹا اور ابراہیم کا پوتا تھا۔ اس کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ خود قرآنی متن کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ بات قابل غور ہے کہ مذکورہ آیت تمام نوع انسان کے لیے تعارفی کلمات کے نوعیت رکھتی ہے، موجودہ حصے سے لے کر 14ویں تک، اور اس میں شامل ہے آیت نمبر 40۔ قاری کو درج ذیل مقاصد سے خاص طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلے کے انبیاء کے ان پیروکاروں کو جن کے پاس ابھی بھی نیکی اور نیکی کا کچھ عنصر موجود تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کردہ سچائی پر ایمان لائیں اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہاتھ بٹائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ ان حصوں میں انہیں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور پیغمبر اسی پیغام اور مشن کے علمبردار ہیں۔
جس کی تبلیغ پہلے انبیاء اور صحیفوں نے کی تھی۔ معمولی فائدہ سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر وہ خدا کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ حق کے بدلے میں جو کچھ بھی حاصل ہو، خواہ وہ دنیا کا سارا خزانہ ہو، معمولی ہے۔ سچائی سب سے بڑی قیمت ہے۔ اس آیت کی صحیح تفہیم کے لیے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے یہودی عربوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ در حقیقت عرب کے بعض یہودی علماء ایسے تھے جن کی شہرت اس سرزمین کے حدود سے باہر بھی پھیل چکی تھی۔ اسی وجہ سے عرب ان سے فکری طور پر معروف تھے۔ مزید برآں یہودیوں کا اثر و رسوخ ان کے مذہبی اور رسومات، شان و شوکت اور جودائی دستکاریوں اور بدکاری کے کارناموں کی وجہ سے وسیع اور گہرا ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ اہل مدینہ خاص طور پر یہودیوں کے زیر اثر تھے۔ ان یہودیوں نے ان پر ایسا تاثر بنایا جو عام طور پر جاہل پڑوسیوں پر ایک بہتر پڑھے لکھے، زیادہ نفیس اور زیادہ واضح مذہبی گروہ نے بنایا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی ہدایت فرمائے۔ اللہ حافظ۔